बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रूथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो है इस इस्लामिक इंजीनियर की एक और वीडियो कि यसू मसीह की पेशीन गोइयाँ। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है इस इस्लामिक इंजीनियर की एक और वीडियो यसू मसीह की पेशीन गोइयों का जवाब। तो नाज़रीन इकराम, पहले मैं अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इसकी वीडियो दिखाऊंगा, फिर उस पर हम अपना तबसरा करेंगे। तो आइए हम इसकी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हर इंसान को पहचानने के लिए उसके एक्शंस और उसकी बातें कितनी मायने रखती हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हर एक बात बहुत ही अपर लेवल की है और बहुत ही आले दर्जे की बात है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इंसान को पहचानने के लिए जो हमें हुक्म दिया है, जो कि मत्ती की इंजील चैप्टर 7 में और उसकी आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि हमें जब भी किसी इंसान को पहचानना है तो उसके एक्शन से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है बाय देयर फ्रूट्स यू विल नो देम, यानी कि आप उनके फलों से उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कोई क्या है। तो इसी तरह से जब हम किसी इंसान की बातों को छोड़कर उसके एक्शंस से उसको पता करें तो हमें उस इंसान का ज़्यादा पता चलेगा बजाय कि उसके बातों से। तो दोस्तों हमें बातों पे फोकस नहीं करना, क्योंकि बातें बहुत सस्ती होती हैं, बहुत आसानी से बोली जाती हैं, मगर एक्शंस जो होते हैं वो हमें हर इंसान के अंदर का रूप बताते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो दोस्तों इसी वजह से पेशन गोइयाँ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि किस इंसान की बातें या उसकी प्रेडिक्शन पूरी हो रही हैं। उस वजह से हमें पता चलता है कि वो इंसान कितना ऑथेंटिक है। अगर किसी इंसान की पेशन गोइयाँ या उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं निकलती तो इसका मतलब है कि वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्या क़यामत नज़दीक है या नहीं। आज इस बारे में हम थोड़ा गौर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मसीह ने हमें कहा है कि मसीह का पैगाम पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैलेगा, और जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब मसीहत है और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब मसीहत ही है। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने और कौन कौन सी पेशन गोइयाँ की हैं जो कि आज पूरी हो रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह की एक और पेशन गोई जो कि बिल्कुल सही और ऑथेंटिक है, जो कि मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 में थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बाद झूठे नबी आएंगे, और उन्होंने वाज़े तौर पे बोला है कि शीप्स की क्लोथिंग के अंदर वो वुल्फ्स होंगे और वो झूठे दावे करेंगे। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें कहा है, और अगली आयत ये भी कहा है इसी में, जो कि आयत नंबर 16 है, उसमें कहा है कि उनके एक्शन से आपको पता चलेगा कोई क्या है। तो हमें सिंपली खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि झूठे नबी आएंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद बहुत सारे झूठे नबी आए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा खुदावंद यीशु मसीह ने कि कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अपने आप को मसीह होने का दावा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम जो कि अहमदियत के फाउंडर हैं, जो कहते हैं कि वो हज़रत मसीह हैं। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की ये बात भी बहुत सच्ची लगती है और ऑथेंटिक लगती है कि उनकी ये बात भी पूरी हुई है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ऐसी बहुत सारी बातें कही जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पूरी हो रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा कि क़यामत तक मसीहों की शरीयत हमेशा से हमेशा तक कायम रहेगी, और ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है कि जितने भी मसीही मुल्क हैं उन सब में मसीहा शरीयत जो है खुदावंद यीशु मसीह के लॉज अभी तक लागू हैं और सब उस पे ही अमल करते हैं। और इस बात की तस्दीक कुरान मजीद भी करता है, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में ख़ुद फरमा रहे हैं सूरह आले इमरान में, जो कि कुरान चैप्टर 3 वर्स 55 है। इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं कि ईसा के मानने वाले यानी कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो हमेशा
دنیا میں اول رہیں گے اور ساری قوموں کے اوپر غالب رہیں گے۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل اوتھینٹک اور صحیح ہے، کیونکہ آج بھی دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ، جس کے اندر جیف بیزو، جس کے اندر بل گیٹس آتے ہیں، یہ سارے کرسچنز ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک غلبہ پا کے رکھیں گے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں مسلمان سوچتے ہیں کہ کاش مسلمان ہمیشہ اول رہیں اور ہمیشہ اوپر رہیں ہر قوم سے، مگر اللہ کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی ان کے آگے، تو ان کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی، جو کہ پریکٹیکل ہے۔ تو اس لیے اگر وہ سوچتے ہیں کہ کوئی مسلمان اول تک آئے گا تو یہ اپنے خدا کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہر گھٹنا مسیح کے آگے جھکے گا، اور جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، مسیحیت پھیلتی جا رہی ہے، اور بہت سارے انسان جو کہ خدا یسوع مسیح پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ قبول کر رہے ہیں مسیح کو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بڑی بڑی نشانیاں جو کہ آسمان اور زمین پر ظاہر ہوں گی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے اس سب سے پتہ چل رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح ساری پریڈکشن صحیح کام کر رہی ہیں۔ اور بائبل میں خدا نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو خدا کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ سامس چیپٹر 14 ورس 1 پڑھیں گے تو آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ جتنی باتیں خدا یسوع مسیح نے کی وہ ساری باتیں باحق پوری ہو رہی ہیں، مگر ان کے علاوہ آج تک کسی بھی ایسی شخصیت کی بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بات پوری ہوئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کسی اور ہستی کی بھی، چاہے وہ کس مذہب کا بھی ہو، اس کی پریڈکشنز پوری ہوئی ہوں۔ جی ناظرین کرام، مسیح پیغمبر نے یسوع مسیح کی پیشین گوئیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پیشین گوئیوں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کتنا اتھینٹک ہے۔ اگر کسی انسان کی پیشین گوئیاں صحیح نہیں نکلتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا یسوع کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں یا کہ نہیں ہو رہی۔ پہلی پیشین گوئی بیان کرتے ہوئے یہ اس مسیح پیغمبر نے کہا کہ مسیح نے کہا ہے کہ مسیح کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا۔ ناظرین کرام، سچ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ مسیح پیغمبر نے جھوٹ بولا ہے کہ یسوع نے ایسی پیشین گوئی کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی ایسی پیشین گوئی نہیں کی۔ اگر کی ہے تو مسیح پیغمبر کو چھوڑ کر پوری مسیحیت کو چیلنج ہے کہ یہ پیشین گوئی انجیل سے نکال کر دکھا دیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ کسی مسیحی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ پیشین گوئی انجیل سے نکال کر دکھا دیں۔ لیکن مسیح پیغمبر کی عادت ہے کہ وہ اس طرح کے جھوٹ انجیل اور مسیح علیہ السلام پر لگاتا رہتا ہے، اور جھوٹے فکرات کو انجیل کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ساری مسیحیت کی طرح مسلمان بھی ایک جاہل قوم ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری پیشین گوئی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے اور بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوں گے، تم ان سے خبردار رہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس پیشین گوئی کو غلام مرزا قادیانی کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے کہا کہ غلام مرزا قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس پیشین گوئی سے اگر تو مرزا قادیانی مراد ہے تو غلام مرزا قادیانی نے نیا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، یعنی کہ مسیح کی جو دوسری آمد ہے وہ میں ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا تھا۔ لیکن اس فکرے میں تو جھوٹے نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اب مسیحی پیغمبر کے استدلال سے ہم یسوع مسیح کو جھوٹا سمجھیں؟ لیکن اگر ہم اس پیشین گوئی کو غور سے پڑھیں تو اس میں ایک خاص پوائنٹ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ اب اگر ہم اس پیشین گوئی کا مصداق پولوس کو بنائیں تو یہ پیشین گوئی 100% صادق آئے گی، کیونکہ پولوس وہ رسول تھا جس کو نہ تو خدا نے اور نہ ہی یسوع مسیح نے چنا تھا، وہ خود ساختہ رسول تھا۔ اور جہاں تک بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہونے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی پولوس پر صادق آتی ہے، کیونکہ پولوس نے مسیحیت کا رسول بنتے ہی یسوع مسیح کی ساری تعلیم کو الٹ دیا، شریعت کو لعنت کا نام دے دیا، ختنہ کو منسوخ کر دیا، اور اس طرح مسیح کی کافی ساری تعلیم کو بدل کر رکھ دیا۔ مروجہ مسیحیت کا بانی صرف پولوس ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ مروجہ مسیحیت کا صرف ایک نام باقی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پولوسیت ہے۔ اسی طرح یہ پیشین گوئی پوری کی پوری پولوس پر صادق آتی ہے۔ اس کے بعد
اس نے تیسری پیشین گوئی بتاتے ہوئے کہا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مسیحیوں کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب وہ اسلام ہے، اور میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی مسیح پیغمبر نے پیشین گوئی جھوٹی کی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسی کوئی بھی پیشین گوئی نہیں کی، اور نہ ہی یہ مسیح پیغمبر یہ پیشین گوئی انجیل سے نکال سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسی پیشین گوئی کی ہی نہیں تھی۔ یہ بھی اس نے ایک جھوٹ بولا ہے جو کہ یسوع مسیح کے منہ سے اس نے نکلوایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے امیر لوگ جو ہے ان کی مثال دیتے ہوئے اس نے کہا کہ دنیا کے امیر لوگ جو ہیں وہ سارے کے صحیح مسیحی ہیں، لیکن اس جاہل کو کیا معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، یعنی کہ مومن کو اس سب کچھ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا اور کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسیح پیغمبر کی اس بات کی طرف جو اس نے کہا تھا کہ اگر کسی انسان کی پیشین گوئی صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم متی کی انجیل اس کا باب نمبر 10 اور اس کا فقرہ نمبر 23 پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، جس میں یسوع مسیح کہتے ہیں، اور میرے نام کے باعث سے تم لوگوں سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرتا رہے گا وہی نجات پائے گا۔ آگے یسوع مسیح کہتے ہیں، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں بھی نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ پیشین گوئی یہ یسوع نے جو کی ہے یہ انجیل میں موجود ہے۔ انجیل میں متی کی انجیل اس کا باب نمبر 10 اور فقرہ نمبر 23 میں یہ پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ پیشین گوئی کیا سچ ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم بھی ہوگا کہ یہ پیشین گوئی 100% جھوٹی ہے، کیونکہ سب ختم ہو گیا ہے، شاگرد بھی فوت ہو گئے، لیکن یسوع مسیح نہیں آئے، اور اسی طرح مسیح پیغمبر کی اصول کے مطابق یسوع خدا کی طرف سے نہ ہوئے۔ یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔